الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی الیاسین صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مجھتے خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست رمز قرآن از حسین آموختے زیادت شعوش و لہا اندوختے موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید ایند و قوت از حیات آیت پدید نقش اللہ بر سہرا نوشت سطر عنوان نجات ما نوشت الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ عزیزان محترم، اللہ کریم انتظامیہ دے جملہ افراد اور احباب نو اور جنہ بیلیاں نے لنگر دا کھانے دا اس دا اہتمام کیتا ہے، اللہ انہاں ساریاں نو جزائے خیر دے گے۔ جڑے حضرات دور دراز تو چل کے آئے وہ اللہ تو اڈا بیٹھنا سماعت کرنا قبول فرمائے۔ عزیزان من، یاد رکھیے قرآن مجید دی ایک آیہ مبارکہ میں پڑھی ہے جدے وچ اللہ فرماندے سلام علی الیاسین، آل یاسین پر سلام ہو۔ سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دے شاگرد نے۔ اب نو سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے حضرت علی دے چاچے دے بیٹے بھی نے تے شاگرد بھی نے، حضرت عبداللہ ابن عباس۔ تاریخ دے اندر انہ دی اولاد نو بڑی شہرت ملی ہے سوالے نال کہ انہ دی اولاد خلفائے بنو عباس دے نام تو اسلامک ہسٹری دے اندر معروف ہے۔ خلفائے بنی عباس، بنو عباس خلافت راشدہ تو بعد جدوں یزید اور اس دے اولاد خلافت آئیے اموی خلافت، اموی بادشاہت، اس تو بعد پھر سنو بادشاہت کہو یا خلافت کہو، بنی مروان کھول رہی ہے۔ بنی مروان تو بعد بنو عباس کھول، تو بنو عباس حضور دے چچے دی اولاد سن، ویسے تھے حضرت عباس دی، لیکن مظالم دے اندر اے بنو امیہ تو بھی دو پیر اگے نکلے،
حضور دی آل نال انہاں دے جو مظالم نے بنو عباس دے وہ کم نہیں، بہت زیادہ نہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی بھی نے، حضرت علی سرکار دے شاگرد بھی نے، بہت اعلیٰ شخصیت گزرے نے اسلامک ہسٹری دی۔ حضرت عباس دے صاحبزادے عبداللہ آپ اس حدیث دی تفسیر بیان کر دیں فرما دیں، اور نال یہ بھی یاد فرما لو کہ اسلامک ہسٹری دی پہلی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس نے لکھی ہے۔ جی توجہ ہے حضرات؟ یہ علم تفسیر ہے حضرت علی دے شاگرد۔ اب فرما دیں کہ اس آیہ مبارکہ دے اندر اللہ نے جنہاں نو سلام آکھیا ہے، سلام علی الیاسی، اس تو مراد حضور دی آل مبارک ہے، آل پاک ہے۔ آپ دی توجہ ہے جی؟ توجہ ہوئے تو مسئلہ پھر تاں ذہن جمدہ ہے، تو توجہ دی ضرورت ہوگی۔ قرآن پاک کے دو طرح دے سلام نے۔ ایک اللہ فرماتا ہے جدو جاہل بندے نال مخاطب ہو نا تو او دے نال بحث نہ کرو، فقالو سلامات، ان سلام آکھو۔ اب نو سمجھ آگا؟ ایک یہ بھی سلام ہے کہ جدو کسی جاہل نال مخاطب ہو، اذا خاطبہم الجاہلون فقالو سلاما، تو انہاں کہہ کرو بھی سلام۔ او دے نال باس مباسا، باس مباسا بھی او دے نال ہی جچدا ہے جدے کول کچھ شعور ہوئے۔ جس بندے کول عقل تے شعور ہی نہیں، او دے نال جس باس کرنی وہ بھی کمڑا ہے۔ جی سمجھ آگی؟ سو باس مباسا گفتگو کرن واسطے بھی عقل اور شعور دا برابر ہونا شرط ہے۔ یعنی جو آدمی گفتگو کر رہے ہیں انہیں یا تے استاد تے شاگرد دا رشتہ ہوئے تو پھر بڑا آسان ہوندہ ہے، کیونکہ ایک لین والا ہوندہ ہے، ایک علم دین والا ہوندہ ہے۔ جدو کوئی مباحثہ کرتا ہے تو دے کم از کم نالج برابر دی سطح دا ہونا چاہیے، پھر گفتگو ہوندی۔ جاہل تے عالم دی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ جناب علی ایک سلام یہ ہے کہ جدو اللہ فرما دیں قرآن کہ جاہل توڑے نال مخاطب ہوئے تو دے نال گفتگو نہ کرو، فقالو سلامات، ان سلام آکے اپنی جان بچاؤ، تو دے تو اپنی جان چھڑاؤ۔ دوسرا سلام ہوئے جدو کوئی کارنامہ سارا انجام دے وے، کوئی کام اجیا کرے، بندہ کوئی کام اجیا کرے جڑا کام انجدہ ہوئے وہ ان سلام آکھنا بندہ ہوئے تو مڑ ان سلام آکھنا چاہیے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ فرما دیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، میں ابراہیم نو ازمایا ہے، ابتلاء ازمائش ڈالیا ہے کہ اے پیارے اپنی کوئی محبوب دے پیاری چیز میرے راہ تو قربان کر۔ اللہ دے نبی نے اپنا پتر جڑا ہا بھی سونا تے ہا بھی ذہین لائق تے ایک کو لٹا دیتا ہے۔ جدو پتر نو لٹایا فلما اسلما وتلہ للجبین، جدو انہن پیشانی دے بال لٹا کے چھری اٹھتے رکھی ہے نا، تے اللہ فرمایا سلام علی ابراہیم، ابراہیم تیرے تے سلام ہو گئے، کیونکہ گل بندی ہے سلام والی۔ واہ ابراہیم پیارے، ہکو پتر جڑا منتا نال دیتا، سونا بھی ہا، آپ بھی نبی، پتر بھی نبی، تو مڑ میرے راہ تے قربان کرنا آستے اپنے ہاتھ نال چھری گلے تے رکھ لیا، سلام علی الیاسی۔ گل نو سمجھنا، یہ میرا وجدان ہے، یہ مینا تو کربلا تک جانا ہے، مینا تو کربلا تک۔ مینا تے آیا ہے سلام علی ابراہیم،
اے ابراہیم پیارے السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون انہوں نے جدوں اللہ دی رضا واسطے وطن چھڑیا، توجہ ہے جی، ہجرت فرمائی اور وطن چھوڑیا، تو اللہ نے فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ تے بھی سلام ہوئے تے ہارون تے بھی سلام ہوئے۔ توجہ ہے جناب، اللہ تعالیٰ جدو بھی کسے تے سلام آکھیا ہے وہ دا کوئی کارنامہ آجیا ہوا ہے جیڑا وکھرا، جی میں نشان حیدر سارے فوجی بہادر ہوندے ہیں لیکن نشان حیدر ان ملدا ہے جدا کارنامہ جدے بہادری وچ اعزاز آلہ ہوئے ان نشان حیدر ملدا ہے، باقی ستارہ جرت تمغہ امتیاز ہے وہ سارے ان ملدا رہا، تمغہ بسالت سارے ان ملدا، لیکن نشان حیدر اے صرف اس بندر ملدا ہے جیڑا بہادری دا اعلیٰ کارنامہ پاک فوج سر انجام دے، وہ نشان حیدر ہے، کیونکہ حیدر بہادری دا نشان سمبل امت محمدی ہے۔ یہ آپ نے سمجھ آئی حضرت؟ حیدر اسم حیدر، اسم حیدر بہادری دی علامت ہے جی۔ عزیز من، تو اللہ جنہ جنہ تے بھی یہ الفاظ بولے نے انہاں کوئی کارنامہ کیتا ہے، ٹردیاں جدو کربلا تی گل آئی تے مینا اقبال فرماتے نے سر ابراہیم و اسماعیل بود، کہ جڑا جناب ابراہیم تے اسماعیل دا راز آنا اس راز نو کھولیا ہے تے حسین کربلا اچ کھولیا ہے۔ توجہ ہی حضرات، اس راز نو جس چیز نے عیاں کیتا ہے، اس اجمال دی جس نے تفصیل کیتی ہے وہ حسین ہے۔ تو اے اس سنت الہی نو لے کے اج تک اور اج تو قیامت دی گھڑی تک اسی اہل سنت بارگاہ حسینیت سلام تاں پیش کرنے آ کہ جدو کربلا جوان بوڑھے تے 6 مہینیاں دا بھی اٹھا کے سید لے آیا ہے تے خالق کائنات نے اس تھاں تے پہلے ہی فرما چھڑے سی سلام من علی یاسین، اے میرے نبی دی آل تیرے تے سلام۔ عزیز محترم، جیڑا قرآن مجید ہے نا، اس نو سمجھنا بھی کمال ہے، پڑھ دے سارے بندے ہی نہیں، سمجھنا کمال ہے۔ قرآن مجید ایک آیا مبارکہ ہے، میں اس دی اہل سنت دی چونکہ کتب ہے، میں سنی تو میں تقریر بھی سنیا والی کرنا، سمجھ آئی کوئی؟ من سدے جو سنی نے تو مڑ من تقریر بھی سنیا والی نہیں کرنی چاہیے، کی خیال ہے؟ آؤ تو میں سنیا والی کرنا تے مڑ سارے سن سکتے ہیں، کیونکہ میں تو گانا شانا کٹتا کوئی نہیں، محبت نال گل دسنا جنہ دل کرے وہ سن لے، میرا یہ عقیدہ ہی نہیں گال کڈیاں بھی کسی نے سمجھ آتی ہے، گال کڈیاں تو پتر نو سمجھ نہیں آتی، دوجیاں نہ آتی، وہ گال تو پتر نو کڈیے تو نہ آتی بھی سمجھ بھی بھول جاندی ہے، تو گالاں کڈیاں تو نہیں نہ سمجھ آتی دین دی، برا بلا کیا نہیں دین دی سمجھ آتی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بندیاں گل سونے طریقے نال دسیا کرو، اگوں سمجھن دی اللہ آپ ہدایت دیندا ہے تے تاں سمجھ آؤندیاں۔ قرآن پاک چ اللہ فرماتے ہیں وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ سارے بیلی اس آیت نو سمجھ لو اور سن لو میرے بچوں، اللہ نے
قرآن چ ارشاد فرمایا جدو سارے امتحان پاس کر کے لوگ اگے جا رہے ہونے بیٹا کیا جدو سارے امتحان پاس کر کے لوگ نماز دے روزے دے حج دے اعمال دے سارے امتحان پاس کر کے جنت تل پہ جاندے ہونگے تو اللہ دا فرمائن آئے گا وَقِفُوهُمْ کھلو جاؤ انہاں روکو اے جڑے جنت بندے جا رہے ہیں انہاں روکو بندے روک لے جان یا اللہ سونیا بندے روک لیں انہم مسئولون انہاں تو سوال کرنا ہے تو بندے حیران ہونا ہے بس سارے سوالوں دے جواب دے کے تے اسی قبر تو سوالوں دے جواب دین لگیا ہن تے اسی پاس ہو گیا ہے ہن کیڑا ساڈے تے سوال رہ گیا ہے جڑا ہن ہونا ہے تو اس ویلے اللہ فرمان گے انہاں تو پوچھو انہاں دے دل وچ علی ابن ابی طالب دی محبت ہے تے تر جاؤ تے جے محبت نہیں تے تواڈے عمل نہیں ویکھے جان گے جنت ہو جائے گا جڑا علی نال پیار کرتا ہے بھائی آپ کو سمجھ آئیے کہ نہیں جنت ہو جائے جن دے دل وچ علی دی لہذا اے سوال کرنا ہے انہاں تے اللہ قرآن چاہتا ہے سوال ہوئے گا ٹھہرو اس آخری سوال دا جواب دے کے جاؤ یہ مطلب ہے کہ محبت علی مجبوری نہیں یہ ضروری ہے مجبوری اور ہوندی ہے تے ضروری اور ہوندا ہے کوئی سمجھ آئیے مجبوری ہوندی ہے بھئی یار ہونے مڑ کرنا پاؤنا ہے تو چلو کر لو تو مڑ اندر ساڈے جو کچھ ہوندا کسی نے کی پتہ ہے ایتھے تے نہیں پتہ لیکن اتھے اندر دیاں گلاں باہر ہونیاں نے اتھے نہیں ہونا زبان وچ ہو رہے تے دل وچ ہو رہے انج اتھے نہیں ہونا تو سچیاں گلاں ہونا کھلارو انہاں ایک گل اور سن لو تو نے اس گل دی سمجھ آنی ہے میں اصل جی تسی خطابت ہے انہوں سمجھنا بھی تے بڑا شعور والے بندے دا کام ہوندا ہے کچھ بندیاں قبر وچ فیل ہو جانا ہے یعنی جڑے قبر وچ سوال نے نا کچھ بندیاں اوتھے ہی فیل ہو جانے پتلیاں بندیاں انہاں تو پاس ہونا ہے پھر اگاں گئے پھر حضور سرکار 10 دن کچھ بندے ہونے جنہ حساب تے پھسنا ہے حساب تو پاس ہوئے حوض کوثر تے پھسنا حوض کوثر تو پاس ہوئے پل صراط تے پھسنا پل صراط تو پار ہوئے تے اگاں جنت ان جڑے بندے پل صراط تو پار ہوئے نو بندے سارے صحیح نے گل نو سمجھیا ہے ہن ذرا گل نو سمجھیا ہے جڑے سارے امتحان پاس کر گئے انہاں تے سوال ہونا ہے کچیاں تے سوال ہی نہیں مٹھیا کچیاں بندیاں تے علی پاک دی محبت دا سوال ہی نہیں یہ سوال ہی پکیاں تے ہونے بدو جی ہر شے تے پاس کر آئے ہو ذرا بھی دسیا جائے پھر اوتھے دسنا پینا ہے جو کوئی تواڈے اندر ہے وہ تسی دسنا ہے ہاں جی جس دس لیا کہ جی میں محبہ مولا علی سرکار دا اور میرے دل وچ پیار ہے مولا علی دا اس پار لنگنا ہے صحابی دا نام ہے حضرت ابو ذر غفاری کی نام دسیا میں حضرت ابو ذر غفاری پیسے انہاں کول کوئی نہیں انج نام ابو ذر ہے نہیں سمجھی گا بات نہیں سمجھی مال کوئی نہیں ذر کوئی نہیں انج ابو ذر نہیں آئی سمجھ آپ حضرت ذر ہے کوئی نہ لیکن ابو ذر نے سائیاں دے آئے نا سائی جی نو کہہ دے انہوں نے مننا چاہیے انہاں کو حدیث ایک تے رسول اللہ دے صحابی نے جدو انہاں حدیث بیان کیتی ہے کھلوتے کعبے جائے اساں کسی گل دا پاک کرنا ہوئے تے اسی آنے سر تے قرآن دار یا قرآن تے ہاتھ رکھ حضرت ابو ذر غفاری نے جدو حدیث بیان کیتی انہاں کعبہ شریف دا جڑا دروازہ ہے ان تھامیا ہویا سی توجہ ہے حضرات والی تو سا منظر تے آپ سمجھنا میں تے بیان ہی کر سکنا ایک تے ہیں صحابی دوجے ہیں کعبہ دے سینے یعنی اللہ دے ویڑے اچھ کھلوتے مطاف علمی زبان اچھ کہتے ہیں مطاف طواف والی تھا مطاف دے اندر نے صحابی نے
اور مڑ انہاں ہاتھ رکھیا ہے کعبہ دے دروازے تے. جی یہ حدیث لفظ نے وَهُوَ آخِذٌ بِبَابِ الْكَعْبَةِ، وہ کعبہ کے دروازے کو پکڑے ہوئے تھے. کون؟ یعنی ابو ذر. کعبے دا دروازہ پھد کے مطاف دے اندر کھڑے ہو کے جناب ابو ذر غفاری فرما دیں. اور علامہ ابن حجر مکی شافی رحمت اللہ علیہ نے حدیث نقل فرمائی. اب فرما دیں کہ حضرت ابو ذر آپ کعبے دے دروازے تھام کے فرما رہے ہیں کہ لوگوں میرے نبی نے فرمایا ہے کہ میری اہل بیت دی مثال انجے جویں نوح دی کشتی ہے، جیڑا بہ جائے گا بیڑا ہوندا پار ہونا ہے، دوجے دا نہیں ہونا. بھائی توجہ فرمانا، حضرت ابو ذر کی فرما رہے سمجھ لو ذرا اور یاد فرما لو. جیڑا بندہ کعبہ شریف دا طواف پیا کردا ہوئے، علامہ ابن حجر فرما دے السوائق دے اندر موجود ہے، جیڑا بندہ کعبہ شریف دا طواف کر رہا ہوئے، حاجی ہوئے، نمازی ہوئے، کعبہ شریف دے سین وچ مظلوم شہید ہو جائے، لیکن اگر وہ دے دل وچ محبت آل محمد نہیں، وہ بندہ جنت نہیں جا سکتا. بھائی آپ نے سمجھ آ رہی ہے؟ کہ میں اہل سنت دی کتب دے حوالہ جا دے رہا تو میں یہ گل پہنا دسی ہے بار بار انہوں میرے کو سنیا جے نا بھائی میں سنی ہے تو میں سنی والی تقریر پیا کرنا تو جو ہے کہ نا ہاں تو میں تو صحیح عقیدہ اپنا دس رہا جو میرے اندر ہے میں تو دس رہا تے درویش ہی تے ہے جڑا سچ بول سکتا ہے. اقبال فرماتے ہیں ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق. ساڑا طریق یہ جو ہے وہ حق بیان سچی گل دستا ہوں میں میرے اندر جو میں وہ دستا ہوں میں تم دس رہا میرے بچوں یاد فرما لو اگے بھی بلکہ میں دس دارا نہ کہڑا پہلی باری پہ دسنا کوئی انکشاف تے نہیں نا میں کر رہا کوئی انکشاف کوئی نہیں صرف بیان دہرا رہا اگے بھی یہ دس دارا نہ کتاباں بھی موجود ہے سارے نے پتہ ہے دس رہا. عزیزہ نمن کتاب کا نام 14 ستارے ہے، نجم الحسن قراروی صاحب نے بھی لکھا ہے، ویسے کتب اور بھی موجود ہے. ایک جنازے امام حسن سے حضرت ابو ہریرہ اکٹھے ہوئے، جنازہ سے ابو ہریرہ سے حضرت امام حسن اکٹھے ہوئے تو امام حسن جوان سن ابو ہریرہ بوڑھے سن انہاں سر تو پاگ چلائی تو امام حسن دی جوتی تو گرد صاف کی تھی. بھئی توجہ ہے حضرات کے نام جدو وہ صاف کی تھی تو امام حسن فرماتے ہیں ابو ہریرہ انج نہ کرو تسی اتنے بڑے میرے نانے دے صحابی ہو، اتنی بڑی قدر ہے تواڈی سفید داڑھی والے بزرگ ہو، ایسا نہ کرو. تو حضرت ابو ہریرہ کی فرما دیں آپ فرما دیں یا ابن رسول اللہ اے رسول اللہ دے بیٹے اگر دنیا نو یہ پتہ چل جائے کہ تواڈا نبی سونے نال پیار کنا تے نبی دی نظر وچ تواڈا مقام کنا ہے تے میں تے جوڑے صاف کیتے لہما لوک اعلی عواتقہم تے لوگ تانوں ہر ویلے اپنے کندھیاں تے چائی پھرن جو انہاں پتہ لگ جائے تواڈا مقام تے مرتبہ کیا ہے. لہا ملوک علی عواتقہم تو انہاں اپنیاں موڈیاں تے چائی پھرن ہیٹھا لان ہی نہ دین ایڈا پیار رسول اللہ سرکار تواڈے نال کر دیا جو بندیاں نوں پتہ لگ جائے. میں تے جوڑے صاف پیا کر تو بھائی اے صحابی دسیا ہے کہ آل نبی دیاں جوڑیاں نو صاف کریے تے صحابی دا عقیدہ پورا ہوتا ہے. عزیز من رسول اللہ سرکار دی آل پاک ساری ہی بڑی شان آلی ساری ہی بڑے مقام آلی. امام حسن سرکار بی بی زینب پاک حضور مولا علی دی ساری اولاد حضور سرکار دی ساری اولاد شان والی مقام والی لیکن حضور دی ساری آل چو جس شخصیت دا نام حسین ہے جس شخصیت دا نام حسین ہے انہ دا نانے دی نظر چ مقام بڑا بلند سی. آپ احباب اگر سمجھ سکو تو اہل سنت دے سڑے بزرگ جڑے نا انہاں بڑی ونڈ نال گل کیتی ہوئی ہے. مثلا امام شافعی دے بارے تسی سنیا ہونا ہے. امام شافعی بہت بڑے امام گزرے محمد بن ادریس الشافعی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام شافعی آل محمد نے بڑی محبت فرمان دیا ہے. اللہ 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 کیسے لوگ سن کسے پوچھے تو سی
شیعہ تے نہ ہو گئے، آل محمد نے بڑی محبت کر دیو. تو آپ نے کی فرمایا؟ آپ دا شرع افاق جملہ آپ فرما دیں ان کان الرفد حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی غافری. آپ فرما دیں اگر محبت آل محمد کا نام شیعت ہے تو دونوں جہاں گواہ رہے کہ میں سب سے بڑا شیعہ ہوں. ان کان توجہ ہے آپ حضرات، اگر یہ محبت شیعت ہے تو سب سے بڑا شیعہ میں ہوں. امام شافعی دا کو اور حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ. آپ حضرات اگر سمجھ سکتے ہو تو میں جناب کی خدمت عرض کرنا چاہنا کہ امام اعظم جیل شہید ہوئے اور آپ دی جڑی چارج شیٹ ہے نا، اگر کوئی تاریخ پڑھ لے اکھا کھول کے تو آپ دی چارج شیٹ وچ دوجیاں جرماں نالوں سب تو اتے صرف یہ جرم لکھیا کی کہ سید نفس زکیہ الحسنی جنہاں نے خروج کیتا سی، حکومت وقت دے خلاف اعلان جنگ کیتا، تو امام صاحب جو کہ اس وقت بہت بڑے علمی مرتبہ تے فیض ہے تو آپ نے فتویٰ دیتا سی سید محمد نفس زکیہ الحسنی دے حق کے. جڑا امام صاحب دا فتویٰ ہے میں دے لفظ پڑھ رہا. امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماندے کہ اس سید زادے نال جنگ کرن واسطے نکلنا انجے جویں جنگ بدر وچ رسول اللہ نال نکلن دا مرتبہ سی. اب نو سمجھ آئی حضرت؟ آپ فرماندے کہ انہاں نال جنگ وچ نکلنا انجے جویں رسول اللہ نال جنگ وچ نکلنا. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سید نفس زکیہ الحسنی دی خدمت وچ پیسے بھی پیش کیتے، فتویٰ بھی پیش کیتا اپنے ساریاں منن والیاں تے نالے خط لکھیا کہ سرکار میں بوڑھا ہو گیا، جنگ دے قابل نہیں، اگر میرے بازو وچ قوت ہوندی قلم دے طاقت آئی میں لکھ دیتا ہے، طاقت بازو وچ ہوندی تو میں خود تواڈے نال جہاد شریک ہوندا. حکومت نو پتہ لگا انہاں پھاڑ کے جیلے دے چھڑے تے حکومت نو بڑا سوکھا کام ہوندا ہے جڑا مولوی خلاف بولے ان چاہ کے جیلے تر چھڑے. یہ حکومتاں دا پرانا ہاتھ کنڈا ہے، تسی سمجھو متے بھائی ہن کڈیا ہی نہیں، ہن نہیں کڈیا. یہ تاریخ بڑی پرانی ہے جڑا مولوی گڑبڑ کرے چاہ کے اندر دا یہ سمجھ آئی کوئی نہیں. ہاں جی تو یہ مولوی جاندے راندے نے اندر کوئی ایڈی مسئلہ کوئی نہیں. خیر یہ انشاءاللہ دین واسطے جاؤ، ڈیزل دی چوری اچ نہ جاؤ. جانا کسے چاچ والے کام تو چاہیے ہے، کچھ اجیاں کما تو جیل وچ چاچ والے کام تے بندہ جیل بھی ٹر جائے. خیر میرے بندہ ڈیزل چوری ٹر جائے با مولوی ڈیزل دن بھت کے اندر دے چھٹو تو وہ کام میں بندے دے اندر جانا بندے والا کام تے نہیں. یہ سمجھ آ گئی؟ اچھا عزیزاں نے من آپ جیل وچ گئے اور آپ نو زہر دے کے جیل دے اندر ہی محبت آل محمد شہید کیتا گیا. جس وقت حضرت مولا علی سرکار دا نام لینا تاریخ دے اندر جرم بن گیا، اس وقت ایک سنی عالم دین امام نسائی، نام یاد رکھنا امام نسائی، آپ نے دمشق دی جامعہ مسجد تے کھڑے ہو کے مولا علی سرکار دے فضائل بیان فرمائے. ایک کتاب لکھی خصائص علی. اس جرم دی پاداش آپ کو شہید کیتا گیا. انہاں دی کتاب ساستہ دیاں 6 کتاباں انہاں دی کتاب بھی شامل ہے سنن نسائی. محبت آل محمد شہید ہونے والا عالم دین حضرت امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الائمہ امام اعظم نعمان بن ثابت محبت آل محمد شہید ہونے والے شخصیت. میرے بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ انہاں دا ایک شعر ہے امام اعظم دا. یہ شعر میں نے اتنا پیارا لگا ہے کہ میں اپنی مسجد ایک پلر تے یہ شعر لکھ کے لایا. جڑا مسجد دا انٹری گیٹ ہے نا، تسی جدو مسجد داخل ہو گئے تے کھبے ہاتھ جڑا پلر ہے نا وہ دے اتے اے شعر میں پلیٹ تے لکھوا کے لایا. توجہ ہے جی؟ اے امام اعظم رحمت اللہ علیہ دا شعر ہے. لی خمسۃ اطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ. میرے لیے یہ 5 ہیں. ایک کون فرما رہے ہیں؟ امام
اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں لی خمسۃ میرے لیے یہ 5 ہیں اطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ جن کے ذریعے میں ہر آنے والی وبا کی گرمی کو جلاتا ہوں دور کرتا ہوں اپنے آپ سے شفا پاتا ہوں ان 5 ناموں کے صدقے وہ کون ہیں فرمایا المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ یہ 5 ہیں جن کے صدقے میں شفا پاتا ہوں اللہ پاک کی بارگاہ سے اے 5 سن کون دسے نے امام اعظم رحمت اللہ علیہ آپ نے سمجھ آگیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ امام احمد حنبل انہاں دے اتے کتاب آ چکی ہے میرے کول موجود ہے میں عراق گیا سا تو لے کے آیا کسی ایک بندے نے تحقیق کی تھی بھائی شیعہ نے اس دی وجہ کی وہ دی وجہ ہے بھائی یہ بندہ آندہ ہے یا آلی بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ اے آل محمد اللہ نے تہاڈی محبت قرآن وچ فرض کر دیتی ہے کفاکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیہ لا صلاۃ لہ اے آل مصطفیٰ تہاڈے واسطے تے فخر ہی کافی ہے جڑا تہاڈے تے درود نہ پڑھے او دی نماز رب قبول ہی نہیں کردا بھئی اے ائمہ اہل سنت کے نظر امام احمد حنبل امام مالک امام شافعی ابو حنیفہ اے چاروں دے چاروں بلا واسطہ اور بل واسطہ حضرت امام جعفر صادق دے شاگرد نے انہاں چماں کول جڑا علم آیا والے محمد دے گھرانے تو آئے اور کسے جادو کی میں آونا علم ہے بھئی جدو بوا ایک کے علم دا تے اور پاسو لینا کی ہے جدو گیٹ ہی ایک کے تے پاسے تو تجین لینا ہے وہ چور ہے وہ سن ماری ہے نہیں جی سن تے کوئی نہیں ماری تے میں کہ بڑا بوئے تو جین لینا ہے بوہ ہے ہی ایک جدو سن لگ دی نہیں تے بوہ ہے ہی کو تے بڑا جین بھی لینا ہے ڈھینا ہو تو ہی ہے توجہ ہی حضرات اے بزرگ نے جنہ لکھیا ہے جڑا آل محمد تے درود نہ پڑے اے آل محمد تواڈے واسطے تے ایک گل ہی بڑی اونچی ہے کہ جیڑا تواڈے تے درود نہ پڑھے او دی نماز ہی نہیں ہوندی ہن جی تواڈے علاقے دا کوئی بڑا چودھری بڑا لمبردار بھی ہوئے تو آکھے بھائی مولوی صاحب مہربانی کریا ہے اے شاہ جڑے نے اے تواڈے پنڈ دے یا تواڈے کول روز اوندے نے انہاں کول تے مرلا بھی نہیں تے میں 500 کلے دا مالک ہاں میرا نام درود وچ کیوں نہ لیندے بندہ کہہ سکتا ہے نا کوئی بھائی کمال ہو گئی ہے شامہ کول مرلا نہیں تے تسی دمادے چاندے اللہم صلی اللہ محمد و علی آل محمد انہاں کو مرلا بھی نہیں میرے تے بھی پڑھو تے مولوی مردہ مر جائے پڑھ سی وہ دیکھنا یہ نہیں ہونا مولوی جی کیوں نہ پڑھ دے کوئی 2000 روپیہ بھی لے لو تے میں نے بھی درود وچ پاؤ تو انہاں کہنا بھائیا اے میرے پایا نہیں پوندا یا رب پاندا ہے یا رب دا حبیب پایا تے درود وچ پائی دے کو سمجھ آئی کوئی نہیں وہ بندہ کہ جی میں نے بھی پاؤ میں بڑے کھلیاں دا مالک تے نہیں ہوتا اے آل محمد دا فخر ہے امام احمد حنبل فرماندے ہیں یا آل بیت رسول اللہ اے رسول اللہ دی آل پاک تواڈی تے شان ہے جڑا تواڈے تے درود نہ پڑھے رب دی نماز ہی نہیں قبول کردا قبول ہی ہودی ہے جڑا حضور دی آل تے درود پڑھدا ہوے بندے بڑے پھسے نے انہاں کوئی نہ مننا آل ایک واری بھی نہ نے لینا پر ہن کرن کی نماز پڑھیے تے اسلام پھرن تو پہلا پڑھنا پوندا ہے اللہم صلی علی محمد و علی نہیں تے نہیں ہوندی ہن جیڑا مندا نہیں پڑھدا وہ بھی ہے کدی یزید تے بھی پڑھیا ہے نہیں جیڑا بڑا سیاںا بندہ بھی ہے وہ آندا ہے بلا ہاتھ لا کے بھی کسی طریقے نال میں وچ لیاونا ہے جی کوئی سمجھ آئیے کوئی نہیں نہیں آتا ساڈا سنیا دا ایک بزرگ گزرے نے ویسے بھی امام حسین دے بیٹے ہی نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نام سنیا ہونا انہاں دی ایک ربائی بڑی معروف ہے سارے بندے پڑھ دے شاست حسین بادشاہ حسین یہ سارے لوگ ہی پڑھ دے یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی ربائی ہے کہ نا بھائی تے دنیا دی شاعری پڑھ لو
جی میں سید نے موتی پروئے نا انہا چون جملے ہیں یہ جی گھٹ بندیاں پروئے نے بڑی بڑی شاعری پڑھی ہے میں عربی دے شعراء دا کلام پڑھے درس نظامی کر دی سبا مولکہ پڑھی اس تو بعد فارسی دے شعراء سعدی مثنوی رومی جامی حافظ شرازی بڑے بڑے شعران پڑھا اس تو بعد اردو انیس میر دبیر غالب میر تقی اتنے شعران پڑھا اقبال پنجابی وارث شاعران پڑھے آپ بڑے بڑے شعران پڑھے آئے واللہ اس سید دیاں انہا چار لینا دا بار اجے تھی میں نہیں لگا کوئی سے اور دیاں چار لینا تول سکن کوئی گالی کمال دی کر گئے فرماندے نے شاہ اس حسین ایک گال ہوں دی انہیں ایک پاسو پڑھیاں لطف ہوتا ہے جنیاں پاسیاں تو پڑھو ہر پاسو لطف ہے ایک پاسو پڑھو تو لطف ہے دوجہ پاسو پڑھو تو سمجھ نہیں ہوتی یہ جنیاں پاسیاں تو پڑھ دے رہو مزہ ہی ہوں دے رہا فرماندے نے شاہ است حسین بادشاہ است حسین پہلی لین مکی حسین دا نا دو باری لکھے پھر دوجی لین شروع کی تھی فرمایا دین است حسین کوئی نہیں سمجھ آئی بندے آکھیا نماز دینے روزہ دینے حج دینے زکاة دینے جہاد دینے کہ بالکل سارے دینے اے منے منے کریے تے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے لیکن شاریان دن تے جے ساریان کٹھا کر کے ہی کو نہ رکھنا بھی تے آکھ دین است حسین الگ الگ نہ رکھنے نے دین دے تے دین دے اجزاء نے بنی الاسلام والا خمسطن 5 چیزاں تے اسلام دی بنیاد ہے اگاں اور چیزاں بھی ساریاں رلالا نہ رکھ دا جائے سارا دی حج دین ہے روزے دین نے سیام قیام دین ہے نماز دین ہے زکاة دین ہے حج دین ہے کلمہ دین ہے قرآن دین ہے پڑھنا دین ہے پڑھانا دین ہے یہ نماز دین ہے رکوع دین ہے سجود دین ہے قیام دین ہے حضرات سارے دین نے منے منے نہ آنے لیکن یہ سارے آنے کٹھیا کر کے تے ہی کو نہ رکھنا ہوئے تو سید فرماتے ہیں مڑاکھنا دین است حسین دین حسین ہے دین ہاں جی دین حسین ہے دین اچھا ایک بڑی پیاری بات ہے اس وقت کے دن فرمانے نے صرف دین ہی نہیں دین پناہ است حسین دین پناہ اچھا پناہ دا ایک مطلب اسی لینے ہاں کسی چیز دے سامنے بندہ کسی گھر داخل ہو جائے اور اس تو پناہ حاصل کرے ایک پناہ ہے اسی لینے ہاں لیکن جڑی اردو لینگویج ہے نا یا فارسی لینگویج او دے پناہ سدے نے دیوار نو فارسی زبان اچھ پناہ کی نو سدے نے جڑی شہر دے چار چفرے دیوار انہوں نے سدے ہے شہر پناہ شہر دی دیوار جڑی ہر آن آڑے دشمن تو انہاں دی دن رات حفاظت کرے ان سدے ہے پناہ شاوریانے نے صرف دین نہیں دین تے جس ویڑے بھی حملہ ہویا جس شہر روکنا ہے اس شہر دا نام حسین ہے اے جے حسین ہون تیسری لین تے آئے کہ فرمانے نے سر داد نہ داد دست در دست یزید سر دیا ہاتھ نہیں دیا ہون بندے ہاتھ دین دین سر بچائیں دین کوئی جاگ دے پہو گا کوئی نہ بندے ہاتھ دین دین تے سر بچائیں دین حسین یہ تے ہے سر دے ہاتھ نہ دے اس رمض رو ہر بندہ نہ سمجھے گا بس ہاتھ دین تے سوکھ ہے گل سمجھ لو میں چھوٹی جی مثال دینا بندہ آدھا میں زمین بیچنی ہے وہ تھے ٹور گیا جی تھے وہ زمین ٹرانسفر کر دیں وہ آندھا ہے میرا متھا اتے لاؤ زمین میں دے چھڑیے پیسے لے لین میرا متھا لا لاؤ بڑی ہے نہیں انہاں کھڑا ہے متھا پیشاں کر ہاتھ تھوران لیا کو سمجھ آئی کو نہ گلا دیکھو سمجھ آئی کو نہ کھڑا متھا پر ہوا تھا یار میرا بڑا قیمتی متھا ہوتا ہے وہ بھی دا پر اندے نال نو جان دی پیسے جنہ تھا نہ لینی انگوٹھا اوران کر ایک انگوٹھے دا نشان لگنا ہے تے ساری گئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں تو سچی گل دسنا اگر میرا مرشد حسین یزید کے ہاتھ دے چھڑ دا
تے نیکی تے بدی دی سیان مک جانی آئی سید ہاتھ نہیں دیتا آج نیکی وکھری ہے بدی وکھری اس سے تو سیان باقی ہے جنہوں حسین مننے او پاک ہے جنہوں حسین نہ مننے او پلید ہے جڑا حسین دے نال ہے او پاک ہے جڑا حسین دا مخالف ہے او پلید ہے او دے پلید ہونے شک کرنا ہی نہیں توجہ ہے آپ حضرات سنو میرے بچوں سنو میرے بھائیوں سنو میرے عزیزوں جس وقت تیسری لین لکھی پہلیاں دو لینا چار واری حسین لکھیا ہے تریجی لین ایک واری بھی نہیں لکھیا چوتھی مڑ لکھیا ہے لینا 5 نے تے لینا 4 نے تے حسین 5 واری ہے لینا کتنی نے تے حسین کتنی ہے ایتھے بھی 4 بھی ہے تے 5 بھی ہے پتر سمجھ نہیں آئی تو ان گل دی پتر گل سمجھ چاہیے 4 بھی ہے تے جیڑی اندے وچ رمز ہے وہ تو کھول کے دسدا ہر لین حسین ہے ایک لین حسین نہیں وہ لین کیڑی ہے سرداد نداد دست در دست یزید اس لین میرے مرشد نے حسین پاک دا نام نہیں لکھیا میرے وجدان دی گل ہے ہو سکتا ہے کسی بیلی نور سمجھ آئی ہوئے میرے وجدان دی گل تھی یہ کہ سید نے جس لین یزید ہے او دے جو حسین دا نام ہی نہیں لکھیا تاکہ بندیاں پاک روے حسین دی لین ہو رہے یزید دی لین ہو رہے بھئی سمجھ آئیے گل دی کہ ایک لین کٹھے نہیں ہوئے ایک عقیدے کی میں کٹھے ہو سکتے ہیں بھلا اسی تے انہاں نے ایک لین بھی کٹھیاں رکھنا گوارا اسی نہیں کرتے مہربانی ذرا اے ذہن وچ رکھے اسی ایک لین وچ بھی یزید تے حسین نہیں اکٹھا کر سکتے کیونکہ حسین پاک ہے تے یزید پلید ہے حسین پاک ہے یزید پلید ہے جس دن دی مولا حسین سرکار تے یزید دی جنگ ہے اس دن دے نبی دے نوکر حسینی نے اسی مولا حسین سرکار دے نال مولا حسین سرکار دے تابعدار مولا حسین سرکار دے ذکر آپ بھی کرنے آتے اپنے بچیاں بھی دسنے پتر یہ کر دے رہے آتے یہ کر دے رہو گے تے اللہ تو اڈے تے راضی رہے گا